أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ 2 سال سے یا 3 سال سے جرمنی کا جلسہ بھی ایک یونائٹڈ کنگڈم کے سالانہ جلسے کا تتمہ بنتا جا رہا ہے. یعنی وہ تقریری مواد جو جلسہ سالانہ UK کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اگر پورا بیان نہ ہو سکے، جیسا کہ اکثر بیان نہیں ہو سکتا، تو اس کا کچھ حصہ جو بچتا ہے وہ جرمنی کے جلسے کے لیے رکھ لیا جاتا ہے. تو گویا یہ دونوں مل کر اجتماعی طور پر عالمی سالانہ جلسہ بن جاتے ہیں. چنانچہ اس سال کے لیے بھی میں نے وہی خطاب چنا ہے جو UK کے جلسہ سالانہ پر کیا تھا، یعنی پردے سے متعلق بعض وضاحتیں. جو حصہ قرآن کریم کی آیات سے تعلق رکھتا تھا، یعنی براہ راست ان کی تفسیر سے، وہ تو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن کچھ احادیث بھی چن کر اس مضمون پر روشنی ڈالنے کے لیے رکھی تھی. کچھ اقتباسات تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، ان کے ذکر سے پہلے ہی وقت ختم ہو چکا تھا. بس اب میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں پردے کی روح کا بیان کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ پردہ کیا چیز ہے، کون سی حفاظت مقصود ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اور امید رکھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ سب میں ایک پاک تبدیلی پیدا ہوگی. مسلم کتاب اللباس باب النساء سے یہ روایت لی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کے 2 گروہ ایسے ہیں کہ ان جیسا میں نے کسی گروہ کو نہیں دیکھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں کے یعنی جہنمیوں کے 2 گروہ ایسے ہیں کہ ان جیسا میں نے کسی گروہ کو نہیں دیکھا. ایک وہ جن کے پاس بیل کی دوؤں کی طرح کوڑے ہوتے ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں، اور دوسرے وہ عورتیں جو کپڑے تو پہنتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوتی ہیں، ناز سے لچکیلی چال چلتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے جتن کرتی پھرتی ہیں، بختی اونٹوں کی لچکدار کوہانوں کی طرح ان کے سر ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگی اور اس کی خوشبو تک نہ پائے گی.
حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور کے فاصلے سے بھی آ سکتی ہے۔ جہاں تک اس نظارے کا تعلق ہے کہ بیل کی دم کی طرح ان کے ہاتھ میں کوڑے ہیں، کچھ لوگ مار رہے ہیں، یہ تمام تفسیر طلب باتیں ہیں، کیونکہ وہ دنیا اور اس دنیا کی سزائیں اس دنیا اور اس دنیا سے مختلف ہیں، اس دنیا کی سزاؤں سے مختلف ہیں۔ محض ایک تصویر کشی ہے تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو کہ وہاں کے حالات میں بھی وہ سزا ایسی ہی بھیانک معلوم ہوگی جیسے یہاں کے حالات میں یہ نقشہ جو کھینچا جا رہا ہے آپ کو بھیانک معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جہنم اور جنت دونوں کی ایسی روحانی شکلیں ہیں جن کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یہی فرمایا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کھول دی ہے کہ جنت اور جہنم دو اس قسم کی چیزیں ہیں جو بیک وقت ایک ہی فضا میں رہ سکتی ہیں۔ تمام کائنات پر جنت محیط ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اسی ساری کائنات پر دوزخ بھی محیط ہے۔ گویا جہاں تک سپیس کا تعلق ہے، جہاں تک مکانیت کا تعلق ہے، جنت اور جہنم میں کوئی علیحدہ مقام مقرر نہیں، بلکہ ایک ہی جگہ میں ایک ہی وقت میں جنت اور جہنم کی کیفیات کو مختلف روحیں اپنے اپنے رنگ میں محسوس کریں گی۔ بس ایک تو وضاحت ضروری تھی کہ اس قسم کی حدیثیں جن میں جنت اور جہنم کے نقشے آپ پڑھتے ہیں، یا قرآن کریم کی بعض آیات جن سے بعض ظاہری تصویر کشی نظر آتی ہے، ان کو بین ہی انہی لفظوں میں نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ وہ دنیا اور ہے، اور اس کا کوئی تصور اس دنیا کی آنکھ یا اس دنیا کے کان یا اس دنیا کے دل نہیں کر سکتے۔ اس تمہید کے بعد میں اب واپس اس مضمون کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا اور اس کی ایک خاص وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں نے ان عورتوں کو جہنم میں خاص طور پر دیکھا جو بالارادہ اس طرح بن سنور کر نکلتی ہیں کہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف پھرے، اور ان کی چال لچکیلی ہو جاتی ہے، ان کی باتوں میں ایسا لوچ ہے کہ وہ گویا دام میں پھنسانے کے لیے نکلتی ہیں، اور بظاہر کپڑے پہنے ہوتے ہیں مگر فی الحقیقت ان کے ننگ ان سے ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ بعض قسم کے کپڑے بعض قسم کے اندرونی حسن کو نکھارنے کے لیے پہنے جاتے ہیں، چھپانے کے لیے نہیں۔ بس جہاں تک بے پردگی کا تعلق ہے، یہ بے پردگی کی بدترین قسم ہے۔ پردے کے متعلق تو آپ پوچھتی رہتی ہیں، یا میں بتاتا بھی رہتا ہوں کہ پردے کی روح کیا ہے، لیکن بے پردگی کو بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر آپ صحیح پردے کا تصور باندھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن کریم نے جو معاشرہ پیدا فرمایا ہے، جس کی تفصیل حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ملتی ہے، اس کی مرکزی روح یہ ہے کہ عورت جو فطرتاً سنگھار کرنا چاہتی ہے، خدا تعالیٰ نے اس کو فطرتاً نرم بنایا ہے، جاذب نظر بنایا ہے، پرکشش بنایا ہے، وہ مزید اضافوں کے ساتھ اس طرح باہر نہ نکلے کہ سوسائٹی پر ایک ابتلا لے آئے، اور ہر بری آنکھ اس پر اور بھی بری نیت سے پڑنے لگے، خواہ ایسی عورت کا مدعا یہ ہو یا نہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میری طرف مائل ہوں اور میں اسی طرح ان کا جواب دوں۔ لیکن جہاں تک سوسائٹی میں ایک ہیجان پیدا کرنے کا تعلق ہے، جہاں تک دلوں میں ایک آگ بھڑکانے کا تعلق ہے، یہ عورت
اس آگ لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں بہت سی معصوم عورتیں نقصان اٹھاتی ہیں، کیونکہ ایسی سوسائٹی جہاں بالارادہ مردانہ جذبات سے کھیلا جائے اور انہیں انگیخت کیا جائے، خواہ وہ انگیخت کرنے والی تیلی لگا کر ایک طرف ہٹ جائے، مگر ایسی سوسائٹی میں پھر عورتوں پر حملے، ان کی بے عزتی، ان پر ظلم و ستم کی جو واردات ہوتی ہیں، ان کی وہ عورتیں ذمہ دار ہیں جنہوں نے سوسائٹی میں ہیجان پیدا کیا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ بالکل درست ہے۔ آج کل کی دنیا میں بھی جو خصوصیت کے ساتھ پہلے مغربی دنیا میں باتیں پائی جاتی تھیں، اب وہ مشرقی دنیا میں بھی اسی زور و شور سے پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ مغرب اور مشرق کی تفریق اٹھ گئی ہے۔ اس میں جنسی بے راہ روی کا جہاں تک تعلق ہے، اس جنسی بے راہ روی میں عورت کا کردار غیر معمولی طور پر نمایاں ہے، باوجود اس کے کہ مردوں کا کردار نمایاں دکھائی دے رہا ہے۔ اگر ایک ایسی سوسائٹی ہو جہاں پردے کا احترام ہو، جہاں حیا ہو، جہاں بے وجہ مردوں کے جذبات سے نہ کھیلا جائے اور ان کی دبی ہوئی آگوں کو بھڑکایا نہ جائے، ایسی جگہ میں اس قسم کے واقعات یا تو ہوتے ہی نہیں یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اب ربوہ کا ایک ماحول ہے، آپ اس ماحول کو دیکھیں۔ یہ درست ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی گناہوں سے پاک نہیں ہے، ہم ربوہ کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک گناہوں سے پاک بستی ہے، مگر جب ہم دوسری بستیوں سے مقابلہ کرتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ وہاں ایک عورت کا احترام پایا جاتا ہے، اور اس عورت کے احترام کا کریڈٹ، اس کی خوبی مردوں کو نہیں بلکہ خود عورتوں کو جاتی ہے، جنہوں نے اس شہر میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا، بے وجہ گلیوں میں اپنے حسن کی آزمائش نہیں کرتی پھرتی، بلکہ سلیقے سے اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھتی ہیں، اور چلتی ہیں تو وقار سے چلتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی نظر بیمار بھی ہو تو ایسی عورتوں کو پڑھ کر شفا پا جاتی ہے، نہ کہ اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اور جو نقشہ کھینچا ہے وہ تو آج کل کا نقشہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں مکے اور مدینے کی گلیوں میں اس قسم کی عورتیں شاذ ہی دکھائی دیتی ہوں گی جن کا نقشہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھینچ رہے ہیں، اور بالوں کو کوہانوں کی طرح بنا لینا، اور بھی بہت سی ایسی تفاصیل ہیں جو احادیث میں ملتی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کشفاً یا رویا میں یہ نظارے دکھائے تھے۔ بخاری سے ایک اور حدیث حضرت انس بن مالک کی مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ اسفان سے واپسی کے وقت ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضور کے پیچھے اونٹنی پر حضرت صفیہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اونٹنی کے ٹھوکر کھانے کی وجہ سے دونوں گر پڑے، اور ابو طلحہ حضور کو سہارا دینے کے لیے لپکے۔ حضور نے فرمایا، عورت کا خیال کرو، یعنی مجھے چھوڑو، میرا احترام اور عزت اپنی جگہ، مگر جہاں حادثے ہوں وہاں سب سے پہلے عورت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں صنف نازک کا کتنا خیال تھا۔ سب سے دنیا کی مقدس، سب سے معزز ہستی خود وہ تھے، اور تبھی خیال گزرتا ہے کہ اگر بچانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بچایا جائے، لیکن وہ جو بے اختیار بچانے کے لیے آپ کو دوڑا ہے، آپ کی طرف دوڑا ہے، اس کو کہا عورت کا خیال کرو، عورت کا خیال کرو۔ اور حضرت ابو طلحہ نے خیال کیسے رکھا؟ حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنے چہرے پر پردہ ڈالا اور حضرت صفیہ پہ چادر پھینکی، اور جب
उनका जिस्म संभल गया और पर्दे में आ गया, तब उनकी मदद की कि वो उठें और महफूज जगह पे पहुंचें। अबू दाऊद किताबुल लिबास अबू दाऊद किताब है एक हदीस की, उसमें किताबुल लिबास में ये रवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर लानत भेजी है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं, और ऐसे मर्दों पर भी लानत भेजी है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। अब ये वो बातें हैं जो मुझे, जहाँ तक मैंने उस ज़माने की तारीख़ का मुतालिया किया है, उस ज़माने के मुआशरे में पढ़ने में भी नहीं मिलती, लेकिन आज के ज़माने में ये एक आम बात है। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी अहादीस वाज़ेह तौर पर साबित करती हैं कि हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा ज़माने की बिल्कुल वाज़ेह ख़बरें अल्लाह ताला से पाईं, और उन्हें इस तरह वजाहत के साथ बयान किया जैसे आजकल की सोसाइटी को देख कर कोई वो बातें पढ़ पढ़ कर सुना रहा हो। चुनांचे आप फरमाते हैं कि गोया कि एक ज़माना ऐसा आने वाला है जब औरतें मर्दों जैसे लिबास पहनेंगी और मर्दों जैसी अदाएँ इख्तियार करेंगी, और इसी में वो अपनी बरतरी समझेंगी कि हम ज़्यादा जदीद ख़यालात की औरतें हैं, हमें पुराने ज़माने की बातों की परवाह नहीं रही, और उनकी जिद्दत पसंदी मर्दों में भी पाई जाएगी और मर्द औरतों की तरह फिरेंगे। और ये अमर वाक़या है कि बाज़ दफ़ा दुकानों पर कोई जा रहा हो तो पीछे से देखकर पता नहीं चलता कि ये मर्द है कि औरत है, और मुड़े तो फिर भी कुछ देर के बाद पता लगता है। अभी कुछ अर्सा पहले एक जगह हम सफ़र पर थे तो हमारे साथियों में ये गुफ्तगू चल पड़ी, किसी शख्स को देखा कि ये मर्द है कि औरत है, कुछ नहीं पता चल रहा था। मैंने कहा छोड़ो इस झगड़े को, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम कौन सा अदालत में बैठे हुए फैसले दे रहे हो, और तुम्हारे फैसलों से भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ये दरअसल एक कुदरती ताज्जुब की बात थी, इसलिए उनको इस बात में दिलचस्पी पैदा हुई, वरना फी ज़ाते ही औरत या मर्द के चेहरों में उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन ताज्जुब ज़रूर था कि एक ऐसा शख्स वजूद दिखाई दे रहा है जिसके मतलब ये फैसला करना ही मुश्किल हो गया कि औरत है कि मर्द है। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लानत भेजी है, इस लानत का मतलब यह है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको इतना नापसंद फरमाते थे कि इस्लामी मुआशरे से इसको दूर रखना चाहते थे। लानत कोई गाली के तौर पर नहीं है, बल्कि लानत का मतलब है दूर हटी हुई चीज़, कि ऐ खुदा इस बला को, इस बीमारी को हमसे दूर रख। लेकिन मुझे अफसोस है कि बसा औक़ात, अगर बसा औक़ात नहीं तो कभी कभार ज़रूर अहमदी बच्चियों में भी मुझे ये रुझान नज़र आता है। और जहाँ तक आजकल के ज़माने की मुसलमान गैर अहमदी बच्चियाँ हैं, उनमें तो ये रुझान नुमायाँ होता जा रहा है। अभी पिछले दिनों की बात है कि एक खातून जो ख़ुद अहमदी हुई थी, एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, बहुत मुखलिस हैं, उन्होंने मुझसे शिकायत की कि मेरी बेटी को इतना मर्द बनने की आदत पड़ चुकी है कि किसी तरह समझती नहीं है। उसको हज़ार समझाया, सब ने मन्नतें की, हर किस्म के हवाले दिए, वो कहती है सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं लड़का ही बन के रहूँगी, लड़का कहलाऊँगी और लड़कों वाले काम करूँगी, और कौन है जो मुझे रोक सके। तो मैंने उनसे कहा कि आप अगली दफ़ा उस बच्ची को साथ ले आएँ। तो लड़का लड़की जब सामने आया तो या कह नहीं सकता था आया कि आई, उसकी शक्ल बिल्कुल लड़कों वाली, उसी तरह के लिबास पहने हुए, तने हुए, और टाई लगाई हुई, हैट रखा हुआ सर के ऊपर। तो कुछ देर के बाद मैंने उससे आहिस्ता आहिस्ता प्यार से समझाना शुरू किया
اور عجیب اللہ تعالیٰ کا تصرف تھا کہ 10-15 منٹ کے اندر اندر ہی وہ بات سمجھ گئی، اور مجھے اس نے کہا کہ ہاں اب میں مانی ہوں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ سے اب لڑکی بن کے رہوں گی۔ تو یہ بیماری ہے جو آج کل کے زمانے کی ہے، اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، اور ان دونوں کے اندر، ان دونوں باتوں میں در حقیقت جنسی بے راہ روی کی روح ہے جو اندر چل رہی ہے۔ وہ لڑکیاں جو لڑکا بننے کے انداز اختیار کرتی ہیں، ان کی نیتوں میں بھی کچھ فتور ضرور ہوتا ہے۔ وہ لڑکے جو لڑکیاں بن کے پھرتے ہیں، ان کی نیتوں میں بھی کچھ فتور ضرور ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، مگر اس زمانے کی بعض بیماریاں ہیں، جنسی بیماریاں، جن کے متعلق تفصیل میں جائے بغیر اتنا تو آپ یہاں رہتے ہوئے جان چکی ہوں گی کہ ان دونوں اداؤں کا ان بیماریوں سے تعلق ہے۔ بعض دفعہ لوگ صرف نقالی میں ایسا کرتے ہیں، یعنی یہاں کی بچیاں بھی بعض طرزیں اختیار کر لیتی ہیں، میں اس لیے کہ اپنے کالج میں، اپنے اسکول میں، یونیورسٹیز وغیرہ میں وہ ایسی باتیں دیکھتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی نقالی کرے اور اس کی چال ڈھال رکھے، وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ جو لفظ ہے انہی میں سے ہوگا، یہ سمجھنے والا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو جیسا بننا چاہتا ہے اس کی فطرت بتا رہی ہے کہ در حقیقت اس کا دل ان میں ہے، اس کا دماغ ان میں ہے، اس لیے وہ بظاہر کسی اور قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن فی الحقیقت جہاں تک اس کی روح، اس کا دماغ، اس کا دل ہے، وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر دوسری قوم کے ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ سیدھا سادہ نفسیاتی پیغام ہے۔ دوسرا اس میں پیغام یہ ہے کہ اس کا انجام ان جیسا ہی ہوگا، اگرچہ اس کا پس منظر اسلامی ہو، مسلمانوں میں پیدا ہوا ہو، لیکن اگر اسلام کے خلاف روایات اختیار کر لے اور ان غیر اسلامی روایات میں دوسری قوموں کی نقل کرے گا، تو وہ اس سے خدا تعالیٰ کا سلوک وہی ہوگا جیسا غیر مسلموں سے جو عمداً بد ارادوں کے ساتھ بعض اعمال اختیار کرتے ہیں، اللہ کا سلوک ہوگا۔ حضرت زید بن طلحہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین و مذہب کا اپنا ایک خاص خلق ہوتا ہے، اور اسلام کا یہ خلق حیا ہے۔ ہر مذہب کی ایک بنیادی روح ہے، اور وہ روح اسے دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتی ہے۔ یہاں آپ نے تعلیم کی بات نہیں کی، کیونکہ بنیادی طور پر تمام عالمی الہی مذاہب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے مذاہب ہیں، ان کی تعلیم ایک ہی طرح کی ہے بنیادی طور پر، تفاصیل میں فرق ہے، لیکن زور کس بات پر ہے، اس کی روح کیا ہے؟ جب اس کی بات کرتے ہیں تو ہر مذہب کی ایک روح نمایاں طور پر دکھائی دینے لگتی ہے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ یہودیت کی روح بدلہ لینا ہے، عیسائیت کی روح بخشنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی روح حیا ہے، اور حیا نہ رہے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ بس یاد رکھیں کہ حیا کا جہاں تک تعلق ہے، یہ صرف عورت کا زیور نہیں، یہ مردوں کا بھی زیور ہے، اور مردوں اور عورتوں دونوں میں برابر کی چیز ہے۔ بعض دفعہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حیا کرنا عورت کا کام ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں میں برابر کا خلق ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیا کو اسلام کا خلق قرار نہ دیتے، بلکہ خواتین سے متعلق تعلیم کے طور پر اسے پیش کرتے ہیں۔ بعض
صحابہ میں غیر معمولی حیا پائی جاتی تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہر حال میں پسند فرماتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے ان سب سے زیادہ حیا حضرت عثمان میں پائی جاتی تھی، یہاں تک کہ اگر مجلس میں آپ کی پنڈی سے بھی کپڑا اٹھ جاتا تھا اور اچانک آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ میری پٹلی ننگی ہے تو شرما کر فوری طور پر چادر کھینچ کر اپنی پنڈلی چھپا لیا کرتے تھے۔ تو حیا مردوں کا بھی زیور ہے اور عورتوں کا بھی، لیکن عورتوں کا ان معنوں میں بھی زیور ہے کہ عورت کے طبعی اور فطری حسن کا حیا سے تعلق ہے۔ حسن کا دکھاوا، اس کی نمائش تو منع ہے، لیکن حسن تو اللہ کو پسند ہے، اور ہر عورت کی فطرت میں ہے کہ وہ حسین ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حسن کا حیا سے ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ جس عورت کی حیا اڑنی شروع ہو جائے، یاد رکھیں اس کا حسن اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پھول جس سے رنگت اڑ جائے، وہ پھول جس کی خوشبو سے باغی ہو جائے، اس پھول کا چہرہ بالکل بے رونق اور بے حقیقت سا دکھائی دینے لگتا ہے۔ بس حسن کا حیا سے ایک بہت گہرا تعلق ہے، خصوصاً عورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر حسن کی ادائیں رکھی ہیں یا حسن کی باتیں رکھی ہیں، ان میں حیا ایسے ہی ہے جیسے میں نے بیان کیا کہ پھول کی خوشبو اور پھول کی رنگت ہو۔ بس آپ گرد و پیش میں نگاہ ڈال کر دیکھ لیں، آپ میں سے ہر ایک کا دل گواہی دے گا کہ وہ عورت جس کی حیا اٹھتی ہے، خواہ دوسرے معنوں میں بے حیا نہ بھی ہو، مگر روزمرہ کی بعض باتوں کے نتیجے میں حیا کچھ اٹھتی جاتی ہے، اس کا حسن بھی اسی حد تک اڑتا جاتا ہے، اور اسی حد تک اس میں کشش کم ہوتی رہتی ہے۔ آپ نے نئی دلہن کا چہرہ بھی دیکھا ہوا ہے، وہی لڑکی ہے جو پہلے اسی طرح آپ کے سامنے پھرتی تھی، لیکن جب نئی دلہن بن کے آتی ہے تو اس کے حسن میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ نئی دلہن ہمارے معاشرے میں شرماتی ہے، اور اگر نہ شرمائے اور دیدے پھاڑ پھاڑ کے ہر طرف دیکھے تو کسی کو بھی اس کا چہرہ پسند نہیں آتا۔ اس لیے حیا کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی ہر مرتکب کو بدنما بنا دیتی ہے۔ یہاں عورت کی بات نہیں ہے، ہر کرنے والے کو فرمایا جو بھی وجود، جو بھی شخص مرد ہو یا عورت بے حیا ہوتا چلا جائے، وہ اسی حد تک بدنما ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو بیہودہ کاروبار میں پڑے ہوتے ہیں، گندے کاروبار میں، ان کا چہرہ دیکھیں، اس سے شدید قسم کی انسان کو نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ دھکے دیتا ہے۔ رشوت بری بات ہے، لیکن کچھ لوگ شرما کر رشوت لیتے ہیں، ابھی تازہ راشی بنے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ وہ بھیانک پن نہیں آتا، لیکن جو پکے رشوت کے عادی بن چکے ہیں ان کا چہرہ ایسا منحوس ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھتے ہی انسان کو دھکے دیتا ہے، مسخ ہو چکا ہوتا ہے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات کے مضمون کو صرف عورت سے نہیں باندھا، بلکہ مرد اور عورت دونوں سے برابر باندھا ہے۔ فرماتے ہیں بے حیائی اپنے ہر بے حیا کو بدنما بنا دیتی ہے، اور شرم و حیا ہر حیادار کو حسن سیرت بخشتا ہے اور اسے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ بس ہر عورت کے دل کی جو فطری کمزوری یا فطری طاقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو حسین دیکھنا چاہتی ہے اور فی الحقیقت حسین بنانا چاہتی ہے، اس کے حسن کا راز اس کی حیا میں ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول گہرائی تک سچا ہے۔ اپنی حیا کو قائم رکھیں، اللہ آپ کے حسن کو قائم رکھے گا۔
قرآن کریم میں جو حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان ہوا ہے وہاں بھی حیا کا مضمون ایک خاص انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ جب دربدر ہو کر اپنا وطن چھوڑ کر ایک دوسرے وطن میں پہنچے تو وہاں مسافر کے طور پر ابھی نئے نئے آئے تھے، ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ گڈریے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کے مویشی کثرت کے ساتھ تھے، کیونکہ بعض واٹر ہولز کہلاتے ہیں، یعنی پانی پینے کی جگہیں جہاں جانور کافی دور دور کے علاقے سے لائے جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کا اس جگہ کا انتخاب بھی اس وجہ سے تھا کہ یہاں لوگ آئیں گے تو کوئی واقفیت پیدا ہوگی، کوئی سر چھپانے کی جگہ ملے گی، اور کثرت سے وہاں گڈریے آئے ہوئے تھے۔ وہاں دو عورتیں بھی تھیں جو ایک طرف کھڑی تھیں، یا دو لڑکیاں تھیں جو ایک طرف کھڑی تھیں، ان کی بھی بکریاں وغیرہ تھیں جنہیں وہ پانی پلانا چاہتے تھے، لیکن کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ حضرت موسیٰ چونکہ غیر معمولی طور پر طاقتور اور جوان مرد تھے، آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم ایک طرف کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا جب تک یہ سارے مرد پانی پلا کر چلے نہ جائیں ہماری باری نہیں آئے گی۔ آپ نے کہا نہیں میں پلاتا ہوں۔ چنانچہ ان کی بھیڑ بکریاں جو بھی تھیں جتنی بھی تھیں انہیں لے کر انہوں نے مردوں کو ہٹا کر پانی پلایا، اور واپس جا کر خاموشی سے اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے جا کر اپنے والد سے ذکر کیا کہ ایک ایسا شریف النفس انسان ہم نے دیکھا ہے، اس نے محض خدمت کی خاطر ہماری طرف توجہ دی، اور جب ہماری بھیڑ بکریوں کو پانی پلا دیا تو خاموشی سے اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ رہا۔ اور ان میں سے ایک نے اپنے باپ سے کوئی مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم اس کو ملازم رکھ لیں، کیونکہ شریف النفس تو ہے ہی، اور آپ کے گھر میں رہنے کے لیے ایک شریف النفس انسان چاہیے، کیونکہ لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں۔ اس لیے ایسا شخص جو امین بھی ہو، طاقتور بھی ہو، اس سے بہتر ملازم آپ کو مل نہیں سکتا، تو کیوں نہ اسے ملازم رکھ لیں۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی کو حضرت شعیب نے، یعنی یہ نبی شعیب نہیں بلکہ دوسرے شعیب ہیں، انہوں نے ان حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا لاؤ۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ جس نے مشورہ دیا تھا بعید نہیں کہ اسی کو بھیجا ہو۔ اس دفعہ جب وہ گئی ہے اور اکیلی گئی ہے تو قرآن کریم فرماتا ہے تمشی علی استحیاء، وہ حیا سے لجاتی ہوئی، لچکتی ہوئی گئی۔ اب صاف پتہ چلتا ہے کہ وہی لڑکیاں اپنی طرف کھینچنے کی طرف ان کا کوئی رجحان نہیں تھا، سیدھی سادھی باتیں کر رہی تھیں، مگر جب اکیلی گئی ہے تو شرما گئی، اور اس شرمانے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تمشی علی استحیاء کر کے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ شرمانا اس کو ایک غیر معمولی حسن بخش رہا تھا۔ بس جب وہ دونوں حضرت شعیب کے گھر پہنچے ہیں تو حضرت شعیب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے ملازم ہو جاؤ، آپ نے فرمایا میں اس شرط پر ان دونوں میں سے ایک سے تمہاری شادی کرنے پر آمادہ ہوں کہ تم کم سے کم 8 سال میری خدمت کرو، اور چاہو تو 2 اور بڑھا دو اور 10 سال کرو۔ اب حضرت شعیب کی عمر چونکہ زیادہ تھی اس لیے انہوں نے اندازہ لگایا کہ آگے 8-10 سال میں زندہ رہوں گا، اس عرصے میں میرے سارے کام ہوتے رہیں گے، اور اگرچہ یہ امین ہے، اگرچہ یہ با اخلاق انسان ہے، مگر پھر بھی ایک گھر میں 2 لڑکیوں اور ایک مرد کا اکٹھا رہنا مناسب نہیں ہے۔ اس ساری کہانی سے بہت سی باتیں مترشح ہیں، بہت سے سبق ہمیں ملتے ہیں، لیکن جو بات آج میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا کا ذکر کیسے عمدہ موقع پر فرما رہا ہے۔ یہ حیا اس کے لیے جاذب نظر تھی، کشش کا موجب تھی،
اور بعید نہیں کہ جس طرح قرآن نے بیان فرمایا ہے اسی بچی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی ہو۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کا دیکھیں کیسا عمدہ نقطہ ہمارے سامنے رکھا کہ مرد ہو یا عورت جس میں حیا ہو وہ اچھی لگتی ہے۔ ابو مسعود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، بخاری کتاب الادب سے روایت لی گئی ہے کہ سابقہ انبیاء کے حکیمانہ اقوال میں سے جو لوگوں تک پہنچتے رہے ایک یہ ہے کہ جب حیا اٹھ جائے تو پھر انسان جو چاہے کرتا پھرے۔ الفاظ یہ ہیں، اذ لم تستحی فاصنع ما شئت، جس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر گناہوں کا ارتکاب بے حیائی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو پر انسان بہت کم نظر کرتا ہے کہ ہر گناہ کا آغاز بے حیائی سے ہوتا ہے اور حیا توڑ کر گناہ کرنا پڑتا ہے۔ پہلی دفعہ اگر کوئی بچہ چوری کرے تو چوری سے بھی اس کو حیا آتی ہے، اگر کوئی پہلی بار جھوٹ بولے تو جھوٹ سے بھی اس کو حیا آتی ہے، بدتمیزی کرے اور اگر پہلی بار بے ارادہ بدتمیزی کرتا ہے تو لازماً اس کو اس بدتمیزی سے بھی حیا آئے گی۔ بس حیا ہر گناہ کے رستے کی ایک روک ہے اور بے حیائی ہر گناہ کے لیے دروازے کھولتی ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انبیاء جو بہت حکیمانہ کلام کیا کرتے تھے، ان کے پرحکمت کلام کا یہ ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے وہ کہا کرتے تھے، اذ لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیائی باقی نہیں رہی تو پھر جو چاہے کرتا پھر۔ فارسی میں بھی ایک محاورہ ہے جو غالباً اسی انبیاء کے حکیمانہ قول سے لیا گیا ہے، بے حیا باش ہرچے خواہی کن، بے حیا ہو جا بس یہ شرط ہے، پھر جو چاہے کرتا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ پردے کی روح ہے، اور پردے ہی کی نہیں ہر عصمت کی روح ہے، اور یہ وہ روح ہے جو عورتوں سے خاص نہیں ہے بلکہ مردوں اور عورتوں دونوں سے خاص ہے۔ اس لیے حیا کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں میں بھی حیا کو قائم کریں۔ حیا سے مراد صرف مردوں اور عورتوں کے تعلقات کی حیا نہیں ہے، حیا فی ذات ہی ایک خلق ہے جو ہر گناہ کے مقابل پر ایک پردہ ہے۔ بس وہ عورتیں جو معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ اسلامی پردہ کیا ہے، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلامی پردہ حیا ہے۔ اگر آپ اپنی حیا کی حفاظت کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا کے فرشتے آپ کی ہر قسم کی خرابیوں اور گناہوں سے حفاظت کریں گے، کیونکہ حیا کے پردے سے بہتر اور کوئی پردہ نہیں ہے۔ بس اپنے بچوں کو بھی حیادار بنائیں۔ حیا کا مردانگی سے ایک تعلق ہے اور ایک تعلق نہیں بھی ہے۔ حیا سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ نیک کاموں سے انسان حیا کرے یا بہادری کے کاموں سے انسان حیا کرے۔ وہ مواقع جہاں جان دینے کی باتیں ہو رہی ہوں وہاں حیا بے حیائی ہے اور شرم کا مقام ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ وہاں حیا کا مضمون بالکل الٹ جاتا ہے، کیونکہ ایسا شخص جہاں مرد جان دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں اور وہ پیچھے ہٹ رہا ہو، حیا اس کو مانے نہیں ہوا کرتی، بلکہ بہت ہی بڑا بے حیائی ہوگا جو ایسے موقع پہ مردوں سے الگ ہو کر پھر اس نیک کام سے محروم رہ جائے جو اس وقت کا بہترین کام ہے۔ یعنی جب جنگ کا دور ہو، جہاد ہو رہا ہو اور لوگ جانے دے رہے ہوں، اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نے حیا کی وجہ سے فلاں حیا کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس لیے بعض جگہ پیچھے ہٹنا حیا کا موجب نہیں بلکہ بے حیائی کی وجہ ہوتی ہے۔ بس موقع اور محل کے مطابق ان باتوں کے معنوں کو سمجھنا چاہیے، لیکن اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اپنے بچوں کو بزدل نہ بنائیں، حیا کے بہانے ان کو ایسا نہ بنا دیں کہ ہر وہ کام جہاں ان کو آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں۔
یہ حیا نہیں ہوگی بلکہ نقائص ہیں یہ، اور ان کا کوئی بھی نام رکھیں یہ حیا نہیں ہے، مگر اچھی باتوں میں حیا اور بری باتوں سے حیا، یہ باتیں اگر آج ہماری مائیں اپنے کل کے بچوں میں پیدا کر دیں تو آئندہ نسلوں پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ بہت سے جھگڑے ہمارے جو پردے کے ہیں وہ اٹھ جائیں گے۔ مجھ سے بہت سے خاندان ملنے آتے ہیں، فیملی ملاقات ایک عام محاورہ بن گیا ہے، اور بہت بڑا وقت میرا ان ملاقاتوں میں لندن میں بھی خرچ ہوتا ہے، باہر بھی۔ وہاں بعض خاندانوں کی خواتین کے متعلق مجھے یہ پوچھنا نہیں پڑتا کہ وہ پردہ کرتی ہیں کہ نہیں، برقع ہماری طرز کا لیتی ہیں کہ نہیں، ان کے چہروں میں متانت دکھائی دیتی ہے، ان میں وقار نظر آتا ہے، اور مجھے کوئی خاص پریشانی نہیں ہوتی، مگر بعض بچیاں اپنی اداؤں کے ساتھ مجھے فکر مند کر دیتی ہیں۔ ان کے بالوں کے کٹنے کا انداز، ان کا اپنے آپ کو ابھار کر پیش کرنا، بعض دفعہ میں حیران ہو جاتا ہوں، 10-11 سال کی لڑکی ہے اور بغیر شرم کے اچانک اپنا ہاتھ آگے مسافے کے لیے بڑھاتی ہے، اور بعض جگہ اسی عمر کی بچیاں شرما جاتی ہیں۔ مجھے جو ایسی بچیاں ہوں، خواہ پردے کا بظاہر حکم ان پر نہ بھی آیا ہو، ان کی ادائیں مجھے بتاتی ہیں کہ قابل فکر ہیں، یہ دوسروں کے معاشرے سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو چکی ہیں، اور یہ جو اس وقت کی شوخی ہے یہ کل کی بے حیائی بن سکتی ہے۔ بس بچپن ہی سے حیا کا خیال کریں اور حیا کی حفاظت کریں۔ یہاں جو یہ رواج ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے مصافحہ کرتی ہیں، بعض دفعہ ایسی صورت ہوتی ہے کہ چونکہ اس معاشرے کے حالات مختلف ہیں، ایک ڈاکٹر نے ہاتھ بڑھا دیا مصافحے کے لیے، ایک عورت اس وقت مجبور ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ہاتھ نہ بڑھانا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس پر اسلام کا یا برا اثر نہ پڑے تو اپنی بے عزتی تو ضرور محسوس کرے گا۔ ایسی صورت میں اگر پہلے تنبیہ نہ کی گئی ہو تو بعض مجبوری کے طور پر میں سرسری سا ہاتھ دے کر اسے کھینچ لیتی ہیں، اور محسوس کرتی ہیں کہ اچھا نہیں ہوا مگر میں مجبور تھی۔ مگر شوق سے ہاتھ بڑھاتے پھرنا ہر جگہ اس بہانے کہ یہاں کا معاشرہ اور ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ آپ کی سوسائٹی کو لازماً بے حیا بنا دے گا، اور ایک دفعہ ایک جگہ ایک چیز کی شرم ٹوٹ جائے تو دوسری جگہ اور بھی بہت سی بے شرمیوں کو دعوت دیا کرتی ہے۔ بس یہ مضمون ایسا ہے جسے غور سے سمجھنا چاہیے، اس کو باریکی سے سمجھتے ہوئے اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں یہاں بس رہے ہیں، اسلامی معاشرے کو کئی قسم کے خطرات درپیش ہیں۔ کچھ تو معاشرتی فرق ہیں جو طبعی ہیں اور قدرتی فرق ہیں، ان میں کوئی مذہبی فرق نہیں بلکہ قومی عادات کے فرق کا تعلق ہے۔ ایسے معاشرتی انداز اگر کسی ملک میں اپنا لیے جائیں تو یہ بد اخلاقی نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق کا مظہر ہے۔ کیوں ہم ان سے ہر بات میں کھنچ کر رہے ہیں؟ جن کی سرزمین میں آ کے بیٹھے ہیں ان کی اچھی باتیں اپنانا تو گناہ نہیں ہے، لیکن وہ معاشرتی اقدار جن کا مذہب سے ٹکراؤ ہے، جو نہ صرف آپ کے لیے نقصان دہ بلکہ خود ان کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، وہاں سے بچ کر رہنا، وہاں سے ہاتھ کھینچ لینا اسلام آپ سے تقاضا کرتا ہے، اور آپ کی عقل بھی آپ سے تقاضا کر رہی ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کی اگلی نسلوں کو ضرور نقصان پہنچے گا۔ مجھ سے ایک دفعہ یہی سوال انگلستان میں کسی نے کیا کہ آپ، ہمارا معاشرہ اور ہے، آپ کا معاشرہ اور ہے، آپ ہمارے ملک میں آ کر اپنے معاشرے پر جو زور دیتے ہیں تو ہم آپ کو اجنبی دیکھتے ہیں، آپ ہمیں جذب نہیں ہو سکتے، اس لیے ان وجوہات سے ریسزم کو تقویت ملتی ہے۔ اور یہ معمولی بات نہ سمجھیں، ہمارے لڑکے آپ کی لڑکیوں پر ہنستے آوازیں کستے ہیں، اور ایسے لڑکے جو عجب طریق سے رہتے ہیں، ہمارے نزدیک عجب ہے، ان کے اوپر بھی اسکول کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اب ان باتوں کو چھوڑ دیں،
وہ ہیڈ ماسٹر تھے جنہوں نے مجھ سے سوال کیا. ان کو میں نے سمجھایا تفصیل سے کہ معاشرتی فرق ہوتا کیا ہے، اور جہاں یہ فرق گناہ کا موجب نہیں ہے وہاں ہم شوق سے اسے اختیار کرتے ہیں اور کرنے دیتے ہیں، ہرگز کوئی حرج نہیں دیکھتے اس میں. اس لیے آپ خام خواہ ایک بات کو ضرورت سے زیادہ بے محل بڑھا کر پیش نہ کریں، حقیقت سے دیکھیں. چنانچہ اس کی تفاصیل میں نے بیان کی کہ آپ جس بات کو معاشرے کا فرق دیکھ رہے ہیں بعض باتوں میں، ہم ان کو معاشرے کا فرق نہیں دیکھتے. مثلاً ہیڈ ماسٹر کا ہی تعلق تھا. میں نے کہا ایک ہیڈ ماسٹر نے ایک احمدی بچے کو جس کی عمر 10-11 سال کی تھی مجبور کرنا شروع کیا کہ وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ بالکل ننگا نہائے. اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں تو نہیں نہاؤں گا. اس ہیڈ ماسٹر نے یہ کہا کہ یہ ہمارے معاشرے میں تمہاری دخل اندازی ہے، تم اپنی معاشرتی اقدار اور اپنے تمدن کو ہم پر ٹھونس رہے ہو، اس لیے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اگر تم نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو اسی طرح تمہیں کرنا ہوگا، ورنہ اسکول سے نکل جاؤ. اس کو میں نے سمجھایا کہ آپ خود ان باتوں کو جانتے ہیں، آپ کا معاشرہ ان وجوہات سے بہت گندا ہو گیا ہے. کئی قسم کے بد رجحانات یہاں پیدا ہو چکے ہیں، اور خود بچے آپ کے اساتذہ سے بھی محفوظ نہیں رہے. ایسی صورت میں آپ تمدنی معاشرتی فرق کہہ کر ان برائیوں کو یہاں جاری کریں تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے. اور آپ کا کوئی حق نہیں کہ کسی انسان کو اس کے نقصان پر مجبور کریں. اگر آپ کا تمدن برا ہے تو ہم کیوں اسے اختیار کریں؟ ہاں جہاں اچھی تمدن کی باتیں ہیں میں اپنے بچوں کو خود نصیحت کرتا ہوں کہ آپ بھی ویسا بنیں. یہ بات کیونکہ ان کے اپنے تجربے میں تھی اور پہلے ہی اس معاملے میں تلخی محسوس کر رہے تھے، کیونکہ ان کے بعض اساتذہ کا سلوک اپنے بچوں سے شریفانہ نہیں تھا. اس لیے فوراً انہوں نے اس بات کو قبول کیا. انہوں نے کہا ہاں میں سمجھتا ہوں یہ بات بالکل درست ہے. کسی تمدن، کسی معاشرے کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی قوم کے اخلاق بگاڑے. میں نے کہا آپ کو تو ہم سے سیکھنا چاہیے. ہماری بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کی آپ کے تمدن کو ضرورت ہے، اور تمدن کی تعریف یہ کر لینا کہ ایک ہی ملک کے حالات اس وقت کا اس کے ملک کا تمدن ہے جو بدل نہیں سکتا، یہ درست نہیں ہے. معاشرہ اور تمدن تو ایک ہمیشہ جاری رہنے والی، تبدیل ہونے والی حالتوں کا نام ہے. مختلف وقتوں میں وہ بدلتی ہیں، اور مختلف قسم کے معاشرے ایک دوسرے پر اثر انداز ہو کر ایک دوسرے کو تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں. کوئی قانون اس راہ میں حائل نہ ہو سکتا ہے، نہ حائل کرنا چاہیے. میں نے ان کو کہا کہ معاشرہ تو نام ہی گلدستے کا ہے، مختلف رنگوں کے، مختلف خوشبوؤں کے پھول ہیں، وہ اکٹھے ایک جگہ ہوں تو خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. ایک ہی طرح کی عادتوں کو اگر آپ اپنا لیں تو یہ تو فوجی ڈرل ہو جائے گی، اس کا نام معاشرہ نہیں ہو سکتا. رفتہ رفتہ آپس میں جب ملیں گے، ہندوستان کے معاشرے کو بھی آپ یہاں پنپنے دیں، افریقہ کے معاشرے کو بھی پنپنے دیں، پاکستان کے معاشرے کو بھی پنپنے دیں. اگر آپ کو پسند نہیں تو اپنی جگہ وہ آپس میں ہی جس طرح رہنا پسند کریں. آپ کو کیا حق ہے کہ اپنا معاشرہ ان پر ٹھونسیں؟ یہ کوئی قانون شکنی تو نہیں کر رہا ہے. وہ آپ کے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ ایک طرز زندگی اختیار کرتے ہیں. کسی قانون کا حق نہیں ہے کہ انفرادی طور پر دخل دے کر کسی کو اس کی طرز بود و باشت میں مجبور کرے. لیکن بعید نہیں کہ رفتہ رفتہ آپ کو ان کی ادائیں اچھی لگنے لگیں، آپ وہی رنگ اختیار کرنے لگیں. چنانچہ اس کی مثال میں نے ان کو دی کہ آپ دیکھیں کھانا کھانے کے انداز تھے ایک زمانے میں جو یورپ میں اب بہت بدل چکے ہیں، اور اس کی ایک وجہ مشرق سے ان کے تعلقات ہیں جنہوں نے مشرقی عادات کو ان کے اندر سرایت ہونے کا موقع دے دیا. انگریزوں نے حکومت کی ہے ہندوستان پر، پاکستان پر اور بہت سی جگہوں پر. ایک زمانہ تھا جب وہ چھری کانٹے سے کھانے کا نام تہذیب رکھتے تھے اور ہاتھ سے کھانے کا نام وحشیانہ حرکت کرتے تھے. وہ سمجھتے جاہل قومیں ہیں
اور تمیز سے آ رہی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کھانا پکڑ کے کھاتی ہیں، یہ ہائیجین کے بھی خلاف ہے، یہ تمیز کے بھی خلاف ہے۔ لیکن وقت گزرا، انہوں نے دیکھا کہ رفتہ رفتہ جو بعض چیزیں ہاتھ سے کھانے کا مزہ ہے وہ چھری کانٹے سے آ ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اب جتنے ان کے باربیکیو وغیرہ ہوتے ہیں ان میں چھری کانٹے پھینک دیتے ہیں اور ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے کھاتے ہیں۔ اور امریکہ میں تو بہت ہی رواج بڑھتا جا رہا ہے، اور انگلستان میں بھی جو ہوٹل ریسٹوراں وغیرہ ہیں وہاں رفتہ رفتہ ہاتھ سے لقمے بنا کے کھانے کے مزے لوگ لوٹنے لگے ہیں۔ تو ایک تہذیب ایک وقت میں معیار سے گری ہوئی دکھائی دیتی ہے، دوسرے وقت میں انسان اسی کو اپنا لیتا ہے۔ اس میں زبردستی کے کوئی روکیں ایسی نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ ایک تہذیب دوسرے میں سرایت نہ کر سکے۔ لیکن جہاں تک دینی تعلیم کا تعلق ہے، جہاں تک گناہوں کا تعلق ہے، وہاں یہ مضمون نہیں چلتا۔ وہاں خدا تعالیٰ نے بعض حدیں مقرر فرما دی ہیں۔ معاشرے کے نام پر نہ آپ کو وہ حدیں تجاوز کرنے کا حق ہے، نہ ان کا حق ہے کہ آپ کی حدیں توڑیں، اور حیا ان حدود میں سے ایک حد ہے۔ ہر وہ معاشرتی عادت، ہر وہ تمدن جو انسان کو بے حیا بناتا ہو وہ مرد کے لیے بھی مہلک ہے اور عورت کے لیے بھی مہلک ہے اور ساری قوم کے لیے بھی مہلک ہے، کیونکہ جتنے گناہ پنپ رہے ہیں یہ بے حیائی کے نتیجے میں پنپ رہے ہیں۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ پردے کی روح کو سمجھتے ہوئے آپ حیا پر زور دیں گے، اپنی حیا پر بھی، اپنے بچوں کی حیا پر بھی، اور یقین رکھیں گے کہ حیا سے آپ کے حسن میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ آپ کے حسن میں اضافہ ہوگا اور آپ کی خوبیاں اور چمکیں گی اور آپ کا گھر جنت نشان بن جائے گا۔ حیا کی نظریں خود شرماتی ہیں، حیا کی نظروں میں بے حیائی کا گھورنا آ ہی نہیں سکتا۔ بس پردہ ہے بے حیا نظروں سے، اور بہترین پردہ ہے، اور نظر کو سلیقہ اور ادب سکھانے کا بہترین ذریعہ بے حیا ہے۔ بس مردوں پر بھی لازم ہے کہ وہ حیا کریں، عورتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ حیا کریں، اور اگر حیا ہو تو پھر یہ ظاہری پردے پر اتنا زیادہ زور دینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ مگر جب تک حیا نہ ہو اس وقت تک تو یہ لازم ہے، اس وقت تک ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، یورپ کی طرح بے پردگی پر بھی لوگ زور دے رہے ہیں، لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں۔ یہی عورتوں کی آزادی فسق و فجور کی جڑ ہے۔ جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کو روا رکھا ہے، ذرا ان کی اخلاقی حالت کا اندازہ کرو۔ اگر اس کی آزادی اور بے پردگی سے ان کی عفت اور پاک دامنی بڑھ گئی ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، مردوں کی حالت کا اندازہ کرو کہ وہ کس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح ہو گئے ہیں۔ مردوں کی حالت کا اندازہ کرو کہ وہ کس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح ہو گئے ہیں۔ نہ خدا کا خوف رہا ہے، نہ آخرت کا یقین ہے، دنیاوی لذات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ بس سب سے اول ضروری ہے کہ اس آزادی اور بے پردگی سے پہلے مردوں کی اخلاقی حالت درست کرو۔ بس جہاں تک خواتین کے حیا سیکھنے اور سکھانے کا تعلق ہے، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اپنے مردوں کو بھی حیا سکھائیں، کیونکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اس آج کل کے معاشرتی دور میں یا آج کل کے معاشرتی اور تمدنی دور میں بہت بڑی ذمہ داری، بلکہ اکثر ذمہ داری مردوں کی بے حیائی پر ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صحیح مرض کی نشاندہی فرمائی اور صحیح جگہ انگلی رکھی۔ آپ فرماتے ہیں، اگر یہ درست ہو جاوے اور مردوں میں کم از کم اس قدر قوت ہو
کہ وہ اپنے نفسانی جذبات کے مغلوب نہ ہو سکیں، تو اس وقت اس بحث کو چھیڑو کہ آیا پردہ ضروری ہے کہ نہیں۔ فرمایا اگر مردوں کی تربیت ہو جائے اور ان سے عورتیں امن میں آ جائیں اور یقین ہو کہ ان کے جذبات ان پر غالب نہیں آئیں گے، تو پھر یہ بحث جائز ہے، یہ بحث چھیڑنا جائز ہے کہ اب پردے کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ ورنہ موجودہ حالت میں اس بات پر زور دینا کہ آزادی اور بے پردگی ہو، گویا بکریوں کو شیروں کے آگے رکھ دینا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی بات کے نتیجے پر غور نہیں کرتے۔ کم از کم اپنے کانشنس سے ہی کام لیں۔ آیا مردوں کی حالت ایسی اصلاح شدہ ہے کہ عورتوں کو بے پردہ ان کے سامنے رکھا جاوے؟ قرآن شریف نے، جو کہ انسان کی فطرت کے تقاضوں اور کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر حسب حال تعلیم دیتا ہے، کیا عمدہ مسلک اختیار کیا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، کہ تو ایمان والوں کو کہہ دے، یعنی ان مردوں کو جو مومن ہیں، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے مخارج کی حفاظت کریں۔ یہ وہ عمل ہے جس سے ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بات ہر ایک فہیم انسان سمجھ سکتا ہے کہ بہت سا حصہ انسانوں کا نفس امارہ کے ماتحت چل رہا ہے، اور وہ اپنے نفس کے ایسے قابو میں ہیں کہ اس کے جوشوں کے وقت کچھ بھی خدا تعالیٰ کی سزا کا دھیان نہیں رکھتے۔ جوان اور خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر بد نظری سے باز نہیں آتے، اور ایسے ہی بہت سی عورتیں ہیں کہ خراب دلی سے بیگانہ مردوں کی طرف نگاہیں کرتی ہیں، اور جب فریقین کو باوجود ان کی اس خراب حالت میں ہونے کے پوری آزادی دی جائے تو یقیناً اس کا وہی انجام ہوگا جیسا کہ یورپ کے بعض حصوں سے ظاہر ہے۔ یہ 100 سال پہلے کی تحریر ہے۔ اس وقت جو بات یورپ کے بعض حصوں سے ظاہر تھی، اب تمام دنیا کے ہر حصے سے ظاہر ہو چکی ہے، کیونکہ یہ بیماری اب یورپ کا خاصہ نہیں رہی، بلکہ تمام دنیا میں یکساں پھیل چکی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہاں جب یہ لوگ در حقیقت پاک دل ہو جائیں گے اور ان کی ایک لفظ یہاں ہے، ہاں، امارگی جاتی رہے گی۔ امارگی سے مراد ہے دل کی نفس کے اندر جو ہر وقت بدی کی طرف جھکنے کا رجحان پایا جاتا ہے، یا نفس ہمیشہ انسان کو حکم دیتا رہتا ہے یہ کام کرو وہ کام کرو۔ فرمایا جب یہ امارگی جاتی رہے گی اور شیطانی روح نکل جائے گی اور ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا اور ان کے دلوں میں خدا کی عظمت قائم ہو جائے گی، اور وہ ایک پاک تبدیلی کر لیں گے اور خدا ترسی کا ایک پاک چولا پہن لیں گے، تب جو چاہیں سو کریں، کیونکہ اس وقت وہ خدا کے ہاتھ کے کھوجے ہوں گے، وہ مرد نہیں ہیں، اور ان کی آنکھیں اس بات سے اندھی ہوں گی کہ نامحرم عورت کو بدنظری سے دیکھ سکیں یا ایسا بد خیال دل میں لا سکیں۔ مگر اے پیارو، خدا آپ تمہارے دلوں میں الہام کرے، ابھی وہ وقت نہیں کہ تم ایسا کرو۔ پھر اسلامی پردے سے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اسلامی پردہ سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ عورت جیل خانے کی طرح بند رکھی جائے۔ قرآن شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں ستر کریں، وہ غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ جن عورتوں کو باہر جانے کی ضرورت تمدنی امور کے لیے پڑے، ان کو گھر سے باہر نکلنا منع نہیں ہے، وہ بے شک جائیں، لیکن نظر کا پردہ ضروری ہے۔ بس یہ احادیث اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں نے کوشش کی ہے کہ رسمی اصطلاحوں میں پڑے بغیر
یہ بحث چھیڑے بغیر کہ پردہ چہرے کے کتنے حصے کا ہے، برقع کیسے اوڑھنا چاہیے، کیسا لباس پہننا چاہیے، آپ کو پردے کی روح سمجھا دوں اور آپ کو بتا دوں کہ آپ کے معاشرے کے لیے، خود آپ کی اپنی خوشیوں کے لیے پردے کی روح کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب اس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے تو بعض بچیاں جو اب تک کسی حد تک آزادی کے ماحول میں نکل چکی ہوتی ہیں، ان پر اس قسم کی تقاریر اور اس قسم کے درس بہت گراں گزرتے ہیں، بہت بوجھل محسوس کرتی ہیں۔ اگر وہ بال خاص انداز کے کٹائے ہوئے ہیں تو مجلس میں بیٹھی اپنے آپ کو اجنبی سے محسوس کرتی ہیں کہ کس مصیبت میں پھنس گئیں۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ باتیں ہونی ہیں تو ہم آتی ہی نہ یہاں۔ جن عورتوں کو بعض اور قسم کے سنگھار پٹار کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، دکھاوے کی عادت پڑ چکی ہے، اپنے جسم کی نمائش کی عادت پڑ چکی ہے، ان پر بھی یہ باتیں بہت گراں گزرتی ہیں اور بڑی مصیبت سے دم ساتھ کر وہ یہ وقت کاٹتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، خوب اچھی طرح آپ کو روشن کرنا چاہتا ہوں کہ باتیں ہیں تو مشکل۔ اس قسم کا معاشرہ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چاہا ہے کہ آپ میں پیدا ہو، بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ان باتوں کو ہم کلیتاً مان جائیں، وہ اپنے دل پر ایک قسم کی موت وارد کر لیتے ہیں۔ ان کو شروع میں یہ لگتا ہے کہ یہ زندگی چلو ٹھیک ہے، تو یہ تو موت کے مشابہ زندگی ہے، جہاں کوئی بھی دلکشی باقی نہ رہے، کوئی بھی دل میں تموج نہ رہے، ایک خاموش موت کے مشابہ مردہ کسی زندگی۔ لیکن اچھا، اگر اللہ کا حکم ہے تو یہی صحیح۔ ان کے دل بجھ سے جاتے ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ اسلام ہے بڑا مشکل کام۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ وسیع نظر سے دیکھیں تو اس مشکل کی زندگی کے نتیجے میں دراصل آپ کے دل کی تسکین اور آخری آسائش ہے۔ اس معاشرے کو قبول کرنا مشکل ہے اور شروع میں بہت مصیبت دکھائی دیتی ہے، مگر ان عورتوں کے لیے یا ان خواتین کے لیے جن کو آزاد معاشرے سے واسطہ پڑ چکا ہو اور اس کی ظاہری لذات سے متاثر ہو چکی ہوں، وہ خواتین جو مختلف پس منظر میں جوان ہوئی ہیں، جن کو شروع ہی سے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، جن کو شروع ہی سے عصمت کی قدر و قیمت کا احساس دلایا گیا ہے، ان کے ہاں یہ تعلیم، یہ مضمون اکسانیت کا موجب نہیں بنتا، بلکہ عین ان کے دل کے مطابق ہے۔ ان کو اگر یہ کہا جائے کہ کھلے بندوں پھرو اور ہر قسم کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصے لو، اپنے بال کٹاؤ، اپنی نمائش کرو، تو ان کے لیے وہ عذاب محسوس ہوگا، مصیبت پڑ جائے گی کہ یہ کیا تعلیم ہے۔ بس یاد رکھیں، موسم کے مطابق باتیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ کو یہ تعلیم اس لیے مشکل معلوم ہو رہی ہے کہ آپ کے موسم اور ہیں۔ آپ جس ملک، جس فضا میں سانس لے رہی ہیں، وہاں کا موسم مختلف ہے، اور اس وجہ سے آپ کے دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ کون اس مصیبت میں پڑے۔ لیکن اگر آپ اس تعلیم کو اپنا لیں تو یاد رکھیں، صحیح سکون، سچی جنت اس کے نتیجے میں نصیب ہوگی۔ تصور تو کریں کہ آپ کے مرد آپ کے معاملے میں کلیتاً مطمئن ہوں اور آپ اپنے مردوں کے متعلق کلیتاً مطمئن ہوں، جو آپ ان سے چاہتی ہیں وہ ویسے ہی بنیں، اور جو وہ آپ سے چاہتے ہیں آپ ویسی ہی ہوں، تو دیکھو کیسا اعتماد دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور پہلو سے بھی دیکھیں کہ جب آپ کی بچیاں بڑی ہو رہی ہوں اور جوان ہو رہی ہوں تو جس قسم کی آزادی آپ نے اپنے لیے پسند کی تھی، ان کے متعلق کیوں گھبراتی ہیں؟ وہی باتیں جب وہ بچیاں کرتی ہیں تو آپ اس سے گھبرا جاتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ ان کی عزت کا سوال ہے، ان کی دائمی خوشی کا سوال ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ اگر یہ بے لگام ہو گئیں تو پھر ان کا مستقبل خطرے میں ہے، ان کو کبھی بھی
چین اور سکون کی گھریلو زندگی نصیب نہیں ہو سکے گی. یہ ہمیشہ دوڑتی پھریں گی. ان کے خامند ہمیشہ ان سے بے اعتمادی کریں گے. نہ ان کو اپنے خامدوں پر اعتماد رہے گا، نہ ان کے خامدوں کو ان پر اعتماد رہے گا، اور یہ گھر جنت نشان نہیں رہے گا، بلکہ ایک ایسا جہنم کا نمونہ بنے گا جہاں نہ عورت کو لطف آئے گا نہ مرد کو لطف آئے گا. دونوں گھر سے ٹکرا کر باہر بھاگیں گے اور اپنی اپنی لذتوں کو باہر تلاش کریں گے. یہ اس کا برعکس مضمون ہے. بس اگر آپ نظر غیر سے دیکھیں، فکر کی آنکھ کھول کر مطالعہ کریں، تو آپ یقیناً اس بات پر مطمئن ہو سکتی ہیں کہ اللہ نے کوئی تعلیم آپ پر بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں دی، بلکہ آپ کے بوجھ ہلکے کرنے کے لیے دی ہے. آپ نے جو باہر کی دنیا میں دیکھا ہے یہ اختیار کرنے کے لائق نہیں ہے. آخری تجزیے کی صورت میں خدا تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے جو آپ کی جنت کی حفاظت کرتی ہے اور آپ کی سکون اور طمانینت کی ضمانت دیتی ہے. اس سے باہر بے چینی ہے، بے قراری ہے، لذتوں کی تلاش میں ہمتاً دن رات زندگی بسر کرنا ہے، مگر وہ لذتیں ہمیشہ آگے بھاگتی چلی جاتی ہیں، کبھی بھی ہاتھ نہیں آتی. آپ نے اگر اپنے تربیت میں توازن نہ پیدا کیا، اگر نیکی کے ساتھ دل لگانے کا سلیقہ نہ سیکھا، اگر حسن و احسان کے ذریعے لذت حاصل کرنے کا آپ کو طریقہ نہ آیا، تو آپ کی زندگی دنیاوی لذتوں کی تلاش میں ہمیشہ سرگرداں رہے گی. آپ کو کبھی بھی چین نصیب نہیں ہو سکتا. امر واقعہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کا اگر گہری نظر سے مطالعہ کریں تو آپ یقین کے درجے تک پہنچ سکتی ہیں کہ یہ تعلیم جو مشکل دکھائی دیتی ہے، بالآخر اپنے آخری نتیجے کے طور پر آپ کے لیے ایک جنت پیدا کرنے کی ضامن تعلیم ہے. جو لطف اس تعلیم کے پھل کھانے میں ہے وہ دوسری زندگی کے پھل کھانوں میں نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم نے جنت کی مثال دو قسم کے درختوں سے دی ہے. ایک وہ درخت جس کے متعلق اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اس سے پھل نہ کھاؤ، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جہاں سے چاہو جیسا چاہو پھل کھاؤ. یہ وہ تمام پھل وہ ہیں جو خدا کی رضا کے تابع زندگی بسر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کھلی آزادیاں دی ہیں، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، وہ بھی بہت ہیں، وہ کوئی کم تو نہیں ہے. اس دائرے میں رہیں اور اس دائرے میں رہنا سیکھیں تو پھر آپ کو حقیقی لذت سے آشنائی ہوگی، ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ حقیقی لذت اور حقیقی سکون کیا چیز ہے. ان کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ان کا پھل صحت مند ہوتا ہے. یہ پھل کھانے کے بعد جو رضا باری تعالیٰ کی جنت کے درختوں میں لگتا ہے، انسان کو کبھی بھی افسردگی نہیں ہوتی، کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا، کبھی بے چینی نہیں ہوتی. مگر وہ پھل جس سے آدم کو منع کیا گیا تھا، وہ پھل جس سے حوا کو منع کیا گیا تھا، وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کے درخت کا پھل تھا اور دیکھنے میں لذت والا تھا، لیکن اس لذت کے پیچھے شدید بے چینی تھی. اور یہی وہ نقشہ ہے جو قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ کھینچا ہے. فرمایا آدم اور حوا پھسل گئے، شیطان نے ان کو کہا کہ بہت مزے کا پھل ہے، یہی تو کھانے کے لائق ہے. جب انہوں نے کھایا تو پھر ان کی کمزوریاں ان پر ننگی ہو گئیں. ان کو محسوس ہوا کہ ان کی خامیاں، ان کے اندر کیا کیا خامیاں تھیں، اور ایک پچھتاوا سا لگ گیا، ایک بے چینی شروع ہو گئی کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں. یہ بات گناہ اور نیکی کی تفریق میں بہت ہی ضروری ہے. نیکی اور بدی کی تفریق کے لیے جو بینائی ہے وہ اسی بات کو سمجھنے میں پوشیدہ ہے. اپنی ساری زندگی پر آپ اثر نظر ڈال کر دیکھ لیں، پہلی غلطی جو آپ نے کی ہے، کبھی پہلا گناہ جو کیا ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، اس سے پہلے ایک حیا کا پردہ تھا جسے پھاڑنا پڑا تھا، اور اس گناہ کے بعد مدتوں جس نے بھی وہ گناہ کیا، جس نوعیت کا بھی تھا، دل میں بے چینی محسوس کی ہے، بے قراری محسوس کی ہے،
ऐसा शख्स हमेशा उसके बाद तड़पता रहा है और उसने महसूस किया कि जो फल खाने में मीठा था असल में बहुत कड़वा है और उसके पीछे एक जहर का सा मज़ा है जो मुंह में बाकी रह गया है। लेकिन जब फिर किया और फिर किया तो फिर ये कड़वा कसैला मज़ा रास्ता रास्ता नज़र से गायब होने लग गया और महसूस नहीं हुआ। बस एहसासात की मौत का नाम आप लज्जत रख लेती हैं, ये कैसे मुमकिन है? एहसास वही है जो तभी है, जो पहली गलती के वक्त तभी रद्द अमल है, वही काबिल एतमाद एहसास है जो खुदा ने पैदा फरमाया है। बाद में जो बेहिसी पैदा होती है ये तो एहसासात के मरने का, एहसासात की मौत का नाम है। इसलिए नेकी और बदी के फल की जो अजीम मिसाल कुरान करीम ने हमारे सामने रखी है उस पर आप गौर करें तो एक बात कतई है कि गुनाह का फल और नेकी के फल में फ़र्क यह है कि गुनाह का फल खाने में मज़ेदार लगते ही जो ही ख़त्म हुआ पीछे एक शदीद बेचैनी छोड़ जाता है, बेकरारी और बदमज़गी। और वो लोग जो उस बदमज़गी से नसीहत नहीं पकड़ते, इस्तिग़फ़ार नहीं करते, अल्लाह की तरफ तौबा के साथ माइल नहीं होते, उनके लिए सिर्फ यही नहीं कि उनकी हिस्से मर जाती हैं बल्कि उसके बाद उनकी सारी ज़िंदगी एक सज़ा बन जाती है, बद अंजाम को पहुँचते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, उनके घर ख़राब हो जाते हैं, उनके बच्चे उजड़ने लगते हैं। बस कुरान करीम की तालीम को तख़फ़ीफ़ की नज़र से न देखें, ये कोई डिक्टेटर का हुक्म नहीं है आपके लिए, अल्लाह का हुक्म है जो फितरत की बारीक दर बारीक पहलुओं पर नज़र रखता है और कुरानी तालीम ऐन फितरत के मुताबिक है। बस मैं उम्मीद रखता हूँ कि इन उमूर को समझने के बाद आप ये फैसला करेंगी कि हर वो फल जो इब्तदा में हया तोड़ने के ज़रिए हासिल होता है उस फल से इज्तनाब करें। हया का पर्दा उठाकर या उसे फाड़कर जिस लज्जत को भी आप हासिल करते हैं या करती हैं वो लज्जत गुनाह है और वो लज्जत आपके आखिरी मफाद के ख़िलाफ़ है। और फिर हया रहे या ना रहे वो बदअसर ज़रूर बाकी रहता है और ऐसे लोगों का अंजाम बहुत ही बद होता है। बसा औक़ात हमने देखा है कि वो लोग जिनकी ज़िंदगियाँ इस तरह उजड़ जाएं, उनके बुढ़ापे देखकर इंसान इबरत हासिल करता है। बहुत ही खौफनाक बीमारियों में मुब्तला होकर ऐसे चेहरों के साथ वो मरने का इंतज़ार कर रहे होते हैं जिनके अंग अंग पे सारे बदन के दुख ज़ाहिर हो रहे होते हैं। एक नाकाम ज़िंदगी, एक गुनाहों में मुलव्वस ज़िंदगी जिसने सारे जिस्म को फोड़ा बना रखा है, उस अंजाम को पहुँचते हैं, चेहरे पे कोई हया के आसार नहीं होते और उनको देखकर इबरत हासिल होती है। हकीकत है कि नेकी ही है जो अंजाम कार सबसे अच्छी चीज़ है। आप किसी नेक को मरता हुआ देखें और फिर एक बद को मरता हुआ देखें, तब आपको ये बातें समझ आएंगी जो मैं कुरान और हदीस के हवाले से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब एक बद को मौत आती है तो उसकी बेकरारी अज़र में शम्स होती है और बिला इस्तिस्ना हर मरने वाला बद हसरत से देखता है कि काश मैं इससे पहले कुछ और कर चुका होता। और हर नेक जो जान देता है वो अपनी जान आफरी की सुकून इतनी तमानियत से करता है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में बयान फरमाता है, राज़ियतम मर्दिया, ऐसी रूहें भी हैं, मेरे ऐसे ग़ुलाम बंदे हैं कि जब उनकी रूहें मेरे हुजूर हाजिर हो रही होती हैं तो राज़ियतम मर्दिया, वो मुझसे राज़ी होती हैं, मैं उनसे राज़ी होता हूँ और मैं उन्हें आवाज़ देकर कहता हूँ, फदखुली फ़ी इबादी या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिके राज़ियतम मर्दिया, कि ऐ मेरे पाक बंदे लौट आ मेरी तरफ, राज़ियतम मर्दिया, इस हालत में कि तू मुझसे खुश है और मैं तुझसे खुश हूँ।
फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। बस क्या आप पसंद नहीं करेंगे और क्या आप पसंद नहीं करेंगी कि हम में से हर एक को मरते वक्त ये आवाज़ आए कि मुझसे राज़ी होते हुए मेरे पास आ, ऐसी हालत में कि मैं तुझसे राज़ी हूँ। और ये आवाज़ आपने बनानी है इस ज़िंदगी में जो मौत से पहले की ज़िंदगी है। अगर आप ये आवाज़ नहीं बना सकें तो मरते वक्त आपको आवाज़ नहीं आएगी। राज़ियतन का मतलब यह है कि सारी उम्र तू मुझसे राज़ी रहा, मेरे अहकाम से राज़ी रहा, जो मैंने तुझसे चाहा तू उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालता रहा। बस चूंकि ज़िंदगी भर तू मुझसे राज़ी रहा, अब मौत के बाद वक्त आ गया है कि मैं तुझसे राज़ी रहूं और हमेशा राज़ी रहूं। बस अल्लाह करे हम में से हर एक का अंजाम इस आवाज़, इस प्यारी आवाज़ को सुनते हुए हो, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नतु तुरजई इला रब्बिके, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नतु तुरजई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कि ए प्यारी रूह जो मेरी तरफ लौट कर आ रही है, इस हाल में मेरी तरफ लौट कि तू मुझसे राज़ी है या राज़ी रही हो और मैं तुझसे राज़ी हूँ। बस मेरे बंदों में दाखिल हो और मेरी जन्नत में दाखिल हो। अब जन्नतें तो बहुत सी हैं, ये वो लोग जो राज़ियत मर्दियाँ हैं, इनकी जन्नत को अल्लाह ने अपनी जन्नत करार दिया है। और इसका मतलब यह है कि सारी उम्र वो रज़ा की खातिर ज़िंदा रहे, और जिसकी रज़ा की खातिर रहे उसी का कुर्ब उनकी जन्नत बनता है। बस मेरी जन्नत से मुराद ये है कि तुम्हें हम सबसे आला दर्जे की जन्नत अता करेंगे जो कुर्ब इलाही की जन्नत है। खुदा करे कि हम सबको यही नेक अंजाम नसीब हो। इसके साथ ही अब हम दुआ करते हैं और आज का ये इजलास इस दुआ के साथ ख़त्म होगा। तो ये ख़त्म हो रहा है या अभी बाकी है? इसके बाद और भी तकरीरें हैं, इसके बाद और भी तकरीरें हैं, यही है मुश्किल। अब खामोशी के साथ मेरे साथ दुआ में शामिल हो जाएं। ये इजलास इस दुआ के बाद इख्तिताम पजीर होगा। आइए दुआ कर लें। आमीन।